بولنا پھر بولے گا آواز سے بولا یار اللہ کے تقاضے اتنی آیتوں سے سمجھ کے اور دیکھیے جہاں جہاں ہلاکت کی خبریں دی گئی ہیں تو سب تباہ ہو جائیں گے اور خدا کے سلسلہ موجود کل شیء ہالک ہر سے ہلاکت میں مبتلا ہونے والی ہے الا وجہ مگر کوئی جو وجہ والی ہے اور اسی اللہ کو مثبت انداز میں یہ کہہ دیا کہ کچھ جو بننے والا فان جتنا ہوگی زمین پر سب پلا ہونے والے مگر کا وجہ رکھ دیتا یہ جلال والی کام اسی وجہ سے جو اللہ کے بعد آیا تھا جہاں مثبت طور کو کہہ دیا کہ جو وجہ خالق ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور پناہ رام کے لیے دعا کب جانتے ہیں یعنی جو مسلمان قیامت کا تصور رکھتے ہیں وہ پناہ کب ہوگی سب جانتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا مجھے لگتے سور پھونکا جائے گا مگر قرآن مجید میں دو جگہ نقص سور کا ذکر ہے ہر جگہ اللہ ہے ایک جگہ ہے نفخ فی الصور ففزع من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ ایک جگہ سور پھونکا تو جتنے زمین آسمان میں سب بدہراس ہو گئے فضا میں مبتلا ہو گئے گھبراہٹ سے بدہراس ہو گئے سوا ان کے جو منظور قدرت ہیں یہ ایک نقطہ سور دوسرا نقطہ سور نفخ سور فصائق من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ سور پھونکا تو جتنے سے سب بے جان ہو کے گر رہے سوا ان سے جو اللہ کو منظور ہے میں صاحب پہلے نقطے سور کافر ہے گھبراہٹ سے ہوتے آواز کھو دینا وہاں بھی استثناء ہے میں کہا کچھ نفوس سے مطمئنہ ان پر اس نقطے سور کافر نہیں اور اس کے بعد دوسرا نقطہ سور کہا گیا اس کا کام ہے بے جان ہو کے گر جائے گا وہاں بھی کہہ دیا گیا اللہ من شاء اللہ معلوم ہوا کچھ رسوم سے باقیاں ہیں جن پر کسی سور کا اثر نہیں ہے اسی لیے اگر قیامت نام اس بربادی کا ہے تو یہ ہستیاں وہ ہیں جو اس بربادی عام سے مستثنا ہے اور اگر سائنس کے ساتھ قرآن کو ماننا ہے تو ماننا پڑے گا اگر جذب مرکزی کا توازن ختم ہونے سے قیامت آتی ہے تو اور اگر آفتاب کی گرمی گھٹنے سے قیامت آتی ہے تو ماننا پڑے گا عالمی قرآن کہ کچھ نفوس کہتے ہیں کہ وہ جذب مرکزی سے نہیں باقی ہے اللہ کی رضا سے باقی ہے حقیقت ہو لفظیں چاہے شاعرانہ ہو تو شاعری نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ کچھ شکتیاں ایسی نہیں پڑیں گی کہ جو حرارت آفتاب سے باقی نہیں ہے حرارت اس سے الہی سے باقی لگا پھر لگا تو یہ تو بالکل ہی تمیز ہے کہ قیامت کا جو تصور عام کیا گیا ہے وہ غلط ہے
اصل قیامت ہے وہ دوسری زندگی جزا و سزا کے لیے جو ہوگی، اس کا نام ہے قیامت۔ اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو توحید خالص کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہی، یعنی ہر جگہ ایمان کے ساتھ باللہ والیوم الاخر، جہاں جہاں قرآن مجید میں دیکھیے اللہ پر ایمان اور یوم آخر پر، یعنی بیچ میں رسالت کا ذکر نہیں ہے، مگر اللہ اور پھر دور آخر یوم آخر، یعنی وہ دوسری زندگی ہے، اور اسی لیے اس کا نام ہوا آخرت۔ وہ بھی صفت ہے ایک موصوف کی، یعنی نشۂ آخرت، وہ دوسری دفعہ کی پیدائش، اس کی وجہ سے آخرت کرنے لگے۔ تو اصل قیامت وہ ہے، اس پر قرآن مجید نے اتنا زور دیا ہے۔ اب اس کے خلاف جو محاذ ہیں، ایک محاذ تو جہمیوں کا، مادیوں کا، کہ وہ خدائی کے قائل نہیں، تو جب جزا و سزا دینے والی ذات کے قائل نہیں تو جزا و سزا کا تصور کہاں؟ وہ قرآن مجید نے کہا، جس دور میں بھی موجود تھے، انبیاء کے زمانے میں بھی کہتے تھے کیوں نہیں ہے اللہ حیاتنا دنیا نموتے و نحیا، دیکھیے کیا یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہمیں مرنا ہے، اسی میں جینا ہے، یعنی بس یہی زندگی ہے اور یہی موت ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ کہیں لگا ایک جگہ کہ مان لو لکھنا اللہ دہر، دہر وہی ہے جس کو آج کل نیچر کہتے، بس نیچر ہمیں ختم کر دے گا اور اب اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک محاذ ہے انکار جزا و سزا کا۔ پھر دوسرا محاذ ہے قیامت کے مقابلے میں ان لوگوں کا جو جزا و سزا کو تو مانتے ہیں مگر نوعیت اس کی وہ نہیں مانتے جس کا نام قیامت ہے۔ مثلاً فلاسفہ یونان، یہاں ان کے پہرو مسلمان کا فلاسفہ اسلام، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جزا و سزا یقینی ہے مگر وہ تو اعمال کی خاصیتیں ہیں، اچھے عمل سے بعد میں نفس محظوظ ہوتا ہے، برا عمل ہو تو جب احساس و شعور میں زندگی پیدا ہوگی تو انسان اس میں مغلوب ہوگا، اس قرب عزت میں مبتلا ہوگا کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ تو جب وہ جو بالیدگی ہے احساس حسن عمل سے وہی جنت ہے، اور وہ جو بزمردگی ہے مستقل احساس بدعمالی سے وہ جہنم ہے۔ اصل حقیقت وہ کہتے ہیں جنت اور دوزخ کی یہ ہے، جنت اور دوزخ کا انکار کریں تو پھر مسلمان فلسفی کیوں کر رہے رہنا تو ہے فلسفی اسلام، لہذا کہتے ہیں جنت اور دوزخ قرآن نے کہا ہے، رسول نے خبر دی ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہاں جنت ہے مگر جنت وہی ہے اور جہنم یہی ہے۔ اب بالیدگی کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بار بار اور محلات اور قصر اور جو آدمی کو پسند ہے ان سب باتوں سے تعبیر کر دیا، سب فلسفی ہوتے تو ان کے سامنے وہی کہا جاتا، مگر جن سے سابقہ تھا وہ تو سب فلسفی تھے نہیں، لہذا انبیاء نے حکیمانہ گفتگو کے طور پر یہ سب تعبیرات اختیار کیے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ حسن عمل سے یہ ہوتا ہے۔